الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صَرَّفْنَاهُ ہم نے پھیرا اس کو بینہم ان کے درمیان لیذکروا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. پس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے صرف کفر کی بنا پہ. اکثر لوگوں نے اس کا انکار صرف کفر کے بنا پر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پھیرنے کا ذکر فرمایا ہے مفسرین نے ایسے دو مفہوم مراد لیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توحید کے جو دلائل ہیں نا ان کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کیا. یعنی یہ سورۃ فرقان کی ابتدا سے لے کے ہی یہاں تک کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت اس کا مسلسل بیان کیا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ توحید کے دلائل ہم نے ان کے سامنے بار بار تکرار کے ساتھ دوہرا کے اور مختلف انداز کے اندر مختلف طریقوں سے ہم نے اس لیے بیان کیے لیذکروا کہ یہ نصیحت حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے لیے کتنی مہربان ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے جو ہیں جہنم سے بچ جائیں. یہ ان کو توحید کی سمجھ آ جائے اور اس سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے وہ بھی دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی ہے کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا اور جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو ہم نے پیدا کیا
تو یہ ساری چیزیں جو ہماری توحید کے اوپر، یہ ہماری وحدانیت کے پر دلالت کرتی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُؤْتَى الْإِلَٰهُ، یا عجباً کیف یؤتی الإلٰہ ام کیف یجحدہ الجاحد۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ کی کیسے نافرمانی کی جاتی ہے، اس کی کیسے فرما برداری سے منہ موڑا جاتا ہے، یا اس کا انکار کرنے والا کیسے انکار کرتا ہے، کیوں انکار کرتا ہے کہ فی کل شیء لہ آیۃ، فی کل شیء، ہر چیز کے اندر اس بات کی دلالت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، تدل علی انہ واحد، جو اس بات میں دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات ایک ہے، اس کی وحدانیت پر ہر چیز دلالت کرتی ہے، ہر چیز رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کے اندر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو نظام ہی تباہ ہو جاتا، سارا نظام برباد ہو جاتا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ نظام چل سکتا۔ دنیا میں جہاں کوئی دو لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، دو بادشاہ ہوتے ہیں، وہاں نظام نہیں چلتا، تو یہ سارا اتنا بڑا نظام کیسے چل سکتا؟ تو یہ اللہ نے توحید کے دلائل بار بار تکرار کے ساتھ اور مثالیں دے دے کے سمجھایا، مثالیں دے دے کے اللہ نے سمجھایا کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ صرفناہ کی ضمیر، یہ پیچھے نا پانی کا اللہ نے ذکر کیا، پچھلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور ہم نے پھر آسمان سے پانی نازل کیا جو انسانوں کو پاک کرنے والا ہے، زمین کو پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ پانی کا جو ذکر اللہ کیا ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس پانی کو ہم نے ان میں تقسیم کیا۔ کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں بارش نہیں ہوتی، ہوائیں کبھی ان بادلوں کو ادھر لے کے جاتی ہیں، کبھی ادھر لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پانی کو چاروں طرف ہر جگہ پہ لے جانا، اپنے بندوں کے لیے اس کو تقسیم کرنا، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو پانی کو جو پھیرنا ہے نا، تو یہ بھی اللہ کی قدرت میں دلالت کرتا ہے، یہ بھی اس لیے کہ تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ جگہ پہ تھے، جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے آپ جب گئے نا عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں حدیبیہ جگہ پہ رکے ہوئے تھے، تو رات وہاں بارش ہوئی، رات کو بارش ہوئی، تو جب صبح کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کے آپ فرمانے لگے اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے آج کیا کہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ فرمایا ہے کہ اصبح عبادی مؤمن بی و کافر بی، آج کچھ بندوں نے صبح کی ہے،
میرے ساتھ ایمان لاتے ہوئے اور کچھ بندوں نے شروع کیا میرے ساتھ کفر کرتے ہوئے۔ آج صبح کے وقت کچھ لوگ مومن ہو گئے ہیں، کچھ کافر ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے میرے ساتھ ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا من قالا مطرنا بنوع کذا و کذا، جس نے یہ کہا ہے نا کہ ہمیں یہ بارش فلاں تارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستاروں کا اس کے اندر اثر ہوتا ہے، تو جب کوئی ستارہ ادھر جاتا ہے تو ادھر بارش ہوتی ہے، کوئی ادھر جاتا ہے تو ادھر بارش ہوتی ہے، تو یہ اس کا نظام جو ستاروں کے ساتھ چلتا ہے۔ ہمارے بھی یہ سائنسدان جو ہے یہ بڑے حساب کتاب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر بارش ہوگی، ادھر بارش ہوگی، تو یہ سارا نظام ایک تو ہے یہ کہ یہ نظام جو ہے چل رہا ہے، لیکن یہ اپنے آپ نہیں چل رہا، اس کو اللہ چلا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہوا کا دباؤ بڑھ گیا اور پھر یہ آندھی آ گئی اور طوفان آ گئے، یہ نہیں ہے۔ اس دباؤ کو کوئی بڑھانے والا بھی ہے، گھٹانے والا بھی ہے، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس نے یہ کہا نا کہ یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ وَكَافِرٌ بِهِ، اس نے میرا انکار کیا، اس نے ستاروں پہ ایمان لایا، اس نے ستاروں پہ ایمان لایا، میرے ساتھ اس نے کفر کیا۔ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جس نے یہ کہا ہے نا کہ ہمیں بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، تو فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میرے ساتھ ایمان لانے والا ہے، اس نے ستاروں کا انکار کیا ہے، مجھ پہ ایمان لایا ہے، ستاروں کا اس نے انکار کیا ہے۔ تو یہ توحید کا مسئلہ جو ہے نا اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کو ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ہم سے بھی کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لیا آرام آ گیا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی ہے آرام آ گیا، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر سیانا بہت ہے، وہ اس کا بڑا تجربہ ہے، جو بھی اسے دوائی لے کے آتا ہے اسے آرام آ جاتا ہے۔ تو جب ہم ڈاکٹر پہ انحصار کرتے ہیں نا تو غلطی کر جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوائی لی تھی اللہ نے رحمت کر دی، دوائی تو سبب بنی، لیکن مسبب الاسباب جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے اس دوائی کے ساتھ آرام دے اور چاہے وہ اسی دوائی کے ساتھ آرام نہ دے۔ دوائی بھی وہی ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہوتا ہے، لیکن آرام نہیں آتا۔ جس دوائی سے کسی کو آرام آتا ہے اسی دوائی سے دوسرے کو آرام، مرض بھی وہی ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہوتا ہے، دوائی بھی وہی ہوتی ہے، لیکن آرام اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان بارشوں کو اس لیے پھیرتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ بارش جو ہے نا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوتی ہے، اور جب بھی انہیں بارش کی ضرورت ہو تو میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، میرے سامنے التجا کریں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، وہ ایک آدمی آیا تھا جب اللہ کے نبی جمعہ پڑھا رہے تھے، آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے،
تو ایک آدمی آگے کہنا کہ اللہ کے پیغمبر مال ہلاک ہو گیا، زمین کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے جانوروں کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی خوراک ہے، پانی نہیں ہے، دعا کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ممبر پہ ہی دعا کرنی شروع کر دی، خطبے کے دوران ممبر پہ دعا کی، فرمایا اللہ آپ کے عبادت کا و بہائمہ کا وانشر رحمت کا واہ یہ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کو پانی پلا دے، اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا دے، اپنے جانوروں کو، ان جانوروں کو پانی پلا دے، اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے، اللہ اس مردہ شہر کو زندہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا شروع نہیں کی تھی نا، آسمان کے اوپر بادل کا ذرہ بھی نہیں تھا، بالکل صاف تھا، اور دعا کرنے کی دیر تھی، آسمان سے تھوڑا سا بادل نمودار ہوا، آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ ابھی آپ نے نماز مکمل نہیں کی تھی کہ بارش برسنی شروع ہو گئی، صحابہ بھی دوڑنے لگ گئے۔ انہوں نے جلدی کرنی شروع، جلدی گھر پہنچ جائے، یہ بارش جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو اللہ کے نبی نے مسکرا پڑے، آپ ہنسے کہ دیکھو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی اور آپ ان کی دوڑیں لگ گئی بارش کی وجہ سے۔ تو یہ بارش اللہ کے پاس ہے، تو ہم ان بارشوں کو جو کسی کو کسی طرف لے جاتے ہیں کسی طرف نہیں لے جاتے، اس کے اندر لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ بس انکار کیا ہے بہت سے لوگوں نے، الا کفورا مگر صرف انکار کرتے ہوئے، صرف انکار کرتے ہوئے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، انکار کرنے والوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، کیا صرف ضد ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، بس صرف ضد کی وجہ سے، ورنہ دلائل جو ہے نا وہ تو نشاندہی کر رہے ہیں، وہ تو اپنا اثر دکھا رہے ہیں، لیکن اب بھی دلائل دیکھنے کے باوجود بھی دیکھو نا، جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ، تو جادوگروں نے جب وہ دیکھا نا تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ سہارا تو ساجدین، جادوگر سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر نہیں گئے، گرا دیے گئے، یعنی دلائل نے ان کو گرنے پر مجبور کر دیا، دلائل نے ان کو سجدے میں جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن جس نے نہیں ماننا تھا وہ بھی تو تھا نا، نشانیاں اس نے بھی دیکھی تھی، نشانیاں انہوں نے بھی دیکھی تھی، لیکن جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی نا، ان کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اگر یہ ایسی ویسی بات ہوتی تو ہمارا جادو بھی ہے تھا، ان کا بھی جادو تھا، تو یہ ایسی رسیاں اسی طرح پھرتی رہتی، چکر لگاتی رہتی، لیکن یہ جو اژدہا بن گیا اور اس کی طبیعت ہی بدل گئی، مزاج ہی بدل گیا، یہ اس کی تخلیق ہی بدل گئی اس کی، اور یہ اس نے سب کو کھا لیا، تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن فرعون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اِنَّ هَذَا لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو یہ نہ ماننا تھا، ایک ضد تھی نا، ورنہ دلائل تو نظر آ رہے تھے کہ اگر یہ شعبدہ بازی ہوتی، یہ جادو ہوتا، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سانپ جو ہے، یہ آسا جو ہے حقیقی سانپ بن جائے،
حقیقت تو تبدیل ہوتی ہے اللہ کے کرنے سے. آنکھوں پہ انسان کوئی اثر تو کرتا ہے نا جادو کے ذریعے، لیکن حقائق جو ہے ان کو تبدیل صرف اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. تو اس لیے انہوں نے انکار کیا اللہ کو پورا، مگر صرف انکار کرتے ہوئے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے اس کو. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، البتہ ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ڈرانے والا. اگر ہم چاہتے نا تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے. یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے بعد پوری کائنات کے لیے رسالت صرف اللہ کے نبی کی ہے، پوری کائنات کے لیے. پہلے نبی آتے تھے نا تو کوئی کسی بستی میں ہوتا تھا، کوئی کسی بستی میں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد سب بستیوں کے اندر پوری کائنات میں صرف رسالت تھی تو صرف اللہ کے نبی کی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو جیسے ہم نے مکے میں نبی پاک کو بھیجا ہے، کسی دوسری بستی میں کسی اور نبی کو بھیج دیتے، کسی دوسری بستی میں کسی اور نبی کو بھیج دیتے. یہ ہمارے اختیار میں تھا اگر ہم چاہتے، لیکن ہماری چاہت نہیں تھی، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا. ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا. اور یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر فرما دو کہ میں تمہارے سب کے لیے اللہ کا رسول بن گیا، سب کے لیے. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں نذیر بنا کے بھیج دیتے، ڈرانے والا بھیج دیتے. فلا تطع الکافرین، بس اے میرے پیغمبر آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، کافروں کی بات نہ مانیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ جہاد کریں ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے. بہی کا مطلب اس قرآن کے ساتھ، ان کے ساتھ جہاد کرے، جہاد بہت بڑا. کافروں کی بات نہ مانے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرمی اختیار کر لیں، کچھ وہ نرمی اختیار کر لیں، اور کوئی درمیان والا رستہ نکال لیا جائے. کافر کہتے ہیں کہ کچھ ہماری باتیں مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، تو چلو آپس میں صلح کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے ان کو کہو کہ یہ نہیں ہوگا. جیسے وہ مسلمہ کذاب تھا نا، وہ جھوٹا نبی، اس نے دعویٰ کیا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا جناب آپ ایسا کریں کہ کچھ علاقہ ہمیں دے دیں، کچھ اپنے پاس رکھ لیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام زمین سے تنکا اٹھا کے نا، میں اتنی چیز بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ذرہ بھی مجھے تجھے دینے کے لیے تیار. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا. آپ نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، آخر پہ آنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اگر کافر آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح کر لیں، آپ اس کے اندر رد و بدل کر لیں، آپ کوئی تبدیلی کر لیں، کوئی نرمی اختیار کر لیں، تو فرمایا آپ ان کی بات نہ مانیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کریں، یعنی پوری کوشش کے ساتھ آپ ان کو سمجھائیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، البتہ تحقیق ہم نے پھیرا ہے
اس کو توحید کے دلائل کو یا اس پانی کو، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا پس نہیں انکار کیا لوگوں نے، بس ابا کا معنی انکار کیا، بس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے مگر صرف کفر کی وجہ سے۔ وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا تو البتہ ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ نذیرا ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، فلا تطع الکافرین پس تیرے پیغمبر آپ نہ اطاعت کریں، نہ بات مانے کافروں کی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا اور آپ ان سے جہاد کریں، اس کے ساتھ جہاد بہت بڑا۔ صدق اللہ العظیم۔